الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محرم کا مہینہ بہت ہی محترم قسم کا مہینہ ہے۔ اسلام نے جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس کا روزہ مکہ میں بھی رکھا، اور مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بہت ہی عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اسے غرق کیا تھا، اس کے حواریوں کو غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا یہودیوں کے مقابلے میں ہمارا موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ حق ہے، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس کا روزہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ خصوصی طور پہ رکھنا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا اہتمام بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھیں تو کیا ثواب ملتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال یہ روزہ آنے سے پہلے آپ فوت ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ معلوم ہو گیا کہ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے، 9 محرم کا روزہ رکھنے کا آپ نے اعلان کیا ہے، اور 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا ہے۔ اس لیے 9 اور 10 2 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جو صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو مسلمان 9 کا بھی رکھیں اور 10 کا بھی رکھیں۔ 10 کا اس لیے کہ آپ نے رکھا، اور 9 کا اس لیے کہ آپ نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا اعلان کیا، اور اعلان کر کے 9 محرم کا روزہ رکھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے۔ تو اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں یہ گزارش کر دوں کہ بہت سے مسلمان محرم کے مہینے میں ایسے کام کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، جو شرک و بدعات پہ مشتمل ہیں۔ ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کئی لوگوں نے ایسی من گھڑت روایات مشہور کر دی ہیں کہ جو 10 محرم کے دن سرما استعمال کرے گا
پورا سال اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، یا جو 10 محرم کے دن غسل کرے گا وہ اس پورے سال میں بیمار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی 10 محرم کو مہندی لگانی چاہیے، یا 10 محرم کے دن اپنے بچوں پہ کھلا خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں پہ 10 محرم کے دن کھلا خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال آپ کو اچھی طرح رزق دیتے رہیں گے۔ تو یہ ساری روایات من گڑت ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ناقابل اعتماد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی 10 محرم کے دن خصوصی طور پہ قبرستان جانا، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ دوسری جانب کئی لوگ 10 محرم کے دن کو ماتم کے طور پہ مناتے ہیں، اس دن ماتم کرتے ہیں اور نوحے پڑھتے ہیں اور اپنے رخساروں کو پیٹتے ہیں، اپنے بال نوچتے ہیں، تو یہ کام بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہیں، جناب حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کے دین کے خلاف ہیں۔ یاد رہے نبی علیہ السلام نے کربلا کے واقعے سے بہت پہلے 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی ترغیب دی، تو یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، یہ ماتم کرنے کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ اس لیے اس دن اللہ کی عبادت کی جائے، روزہ رکھا جائے، سحری کا اہتمام کیا جائے، افطاری کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ دن کے ٹائم سبیلیں لگاتے ہیں، دودھ کی سبیلیں، شربت، تو یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، یہ ماتم کرنے کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ اس لیے اس دن اللہ کی عبادت کی جائے، روزہ رکھا جائے، سحری کا اہتمام کیا جائے، افطاری کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ دن کے ٹائم سبیلیں لگاتے ہیں، دودھ کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، جب کہ وہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ یہ بندوبست افطاری کے ٹائم ہونا چاہیے، مساجد میں، اپنے اپنے گھروں میں ان لوگوں کو آپ مدعو کریں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، بجائے اس کے کہ دن کے ٹائم آپ سبیلیں لگائیں اور لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم مہینے کے فضائل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔